جب ایک کافر کی دعا میں اخلاص ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب ایک کافر کی دعا کو قبول کر سکتا ہے، میں اور آپ مومن ہیں، کیا ہم دعا کریں تو اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ کیا ہم اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارے تو کہ اللہ رب العالمین ہماری آواز کو نہیں سنے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ ہماری دعاؤں میں اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج ہم دعائیں کیسے مانگتے ہیں؟ اللہ 2 وقت کھانا نہیں دیا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن بیماریوں سے ہم لوگوں کو دور رکھنا۔ 2 لاکھ کا میرا قرض ہے، اگر وہ پھٹ گیا تو مسئلہ ختم، مجھے اور کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس مکان نہیں ہے، 1 مکان اگر ہو گیا تو بس کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، 1 اولاد مل گئی تو کافی ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا اللہ رب العالمین 3-4 اولاد دینے پہ قادر نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العالمین رزق دینے کے ساتھ ساتھ صحت دینے پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے؟ ہم 1 مکان کی دعا کرتے ہیں، کہ اللہ رب العالمین 10 مکان دینے پر قادر نہیں ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ہم کنجوس ہیں، کنجوسی کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے مانگتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ، رواہ الترمذی۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، جاہ و جلال، شان و شوکت صرف اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو میرا اور آپ کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ بعدہ درود و سلامتی کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص میرا اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، یہ بات حق ہے
کہ یہ دنیا میرے اور آپ کے لیے دارالامتحان ہے. ایک انسان جب اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے، پیدائش سے لے کر مرنے تک ایک انسان کئی مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے. جب ایک انسان کو زندگی ملی ہے تو اس کی زندگی میں مصیبتوں کا آنا ایک کامن ہے. اب دیکھیے، مصیبتیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ جو مصیبتیں ہم تک آتی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آزمائش ہوا کرتی ہیں. دلیل آیت کریم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جو مصیبتیں تم تک آتی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آتی ہیں. تو اس سے نقطہ کیا ملا؟ جو مصیبتیں میرے اور آپ تک آتی ہیں وہ بطور آزمائش اللہ رب العالمین کی جانب سے آتی ہیں. اب رہی دوسری مصیبت، وہ ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہوا کرتے ہیں. یعنی جو کچھ ہم برے اعمال کرتے ہیں، جو ہمارے برے کرتوت ہوتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے. جی، دلیل آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں وہ خود تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. اور اگر اللہ رب العالمین نے فرمایا ویعفو عن کثیر، جبکہ اللہ رب العالمین نے تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. یعنی اس سے نقطہ یہ ملا، جو دنیا کے اندر مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے چند برے کرتوتوں کی وجہ سے وہ ہمارے پاس آتی ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین بہت سارے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دیتا. اگر ذرا غور کرو، اگر اللہ رب العالمین ہر برے عمل کا بدلہ، یا پھر اللہ رب العالمین ہر بری چیز کا، ہمارے ہر برے عمل کا اگر اللہ رب العالمین بدلہ ہم سے لے تو اس دنیا کے اندر سانس لینا بھی میرے اور آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. سانس لینے میں بھی ہم تنگی محسوس کریں گے، جبکہ اللہ رب العالمین اتنا بڑا مہربان ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، وہ اللہ رب العالمین بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اچھا، اب یہ مصیبتیں ہم سے دور کیسے ہوتی ہیں؟ بعض مصیبتیں ایسی ہیں جو مالی اعتبار سے، مال کی وجہ سے اور مال کے ذریعے سے دور کیے جا سکتے ہیں، اور چند مصیبتیں ایسی ہیں جو رشتہ داروں کی وجہ سے حل ہوتی ہیں. لیکن چند مصیبتیں ایسی ہیں جو والدین کی جانب سے حل ہوتے ہیں. لیکن چند مصیبتیں ایسی بھی ہیں جہاں یہ تمام چیزیں موجود ہونے کے باوجود یہ کام کرنا بند ہو جاتے ہیں. ہمارے رشتہ دار، ہمارا مال، ہمارا پیسہ، ہمارا بھائی، ہمارے دوست، یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی بسا اوقات انسان کو مصیبتوں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ویسے وقت میں کیا کرے؟ جب ایک انسان کے لیے مصیبت سے نکلنے کے سارے دروازے بند ہو گئے ہو، لیکن ایک دروازہ ہے جس کا استعمال کر کے ایک بندہ چاہے مصیبت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو اسے نکل سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دعا کا دروازہ. اور دعا کا دروازہ اتنا اہم ہے کہ اس کا استعمال کرتے ہوئے بندہ کتنی بھی بڑی مصیبت سے باہر نکل سکتا ہے. جہاں تمام مسائل کام کرنا بند کر دے وہاں دعا کام کرتی ہے، جہاں دوائیاں کام نہیں کرتی وہاں دعائیں کام کر جاتی ہیں. تو اس سے نقطہ کیا ملا؟ دعاؤں کی بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. تو چلیے ذرا دعا کی اہمیت کے تعلق سے نعمان بن بشیر کی حدیث کو پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح، النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رواه الترمذی. امام ترمذی نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر لائے ہیں. راوی حدیث نعمان بن بشیر کہتے ہیں
سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ بحیثیت مومن اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ پر بہت ساری عبادتوں کو فرض کیا ہے، ان میں سے ایک نماز بھی ہے۔ میرا آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ نماز کتنی اہم چیز ہے، جبکہ اس کی شروعات دعا سے ہوتی ہے اور اس کے اختتام بھی دعا سے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے حج اتنا بڑا رکن ہے اور اتنا بڑا عمل ہے، اور یہ پورا کا پورا عمل دعاؤں سے مکمل ہوتا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر ہم غور کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدعاء هو العبادہ، گویا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر ہم اللہ رب العالمین سے دعا نہیں مانگتے گویا کہ ہم عبادت ہی نہیں کرتے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے حاجتوں کو نہیں رکھتے، ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت ہی نہیں کرتے۔ چلیے ذرا حدیث کے دوسرے ٹکڑے کو پڑھ لیتے ہیں۔ پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو پڑھا ثم قرأ فقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اس سے نقطہ یہ ملا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دعا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو بندہ اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جہنم میں داخل کرنے کا وعدہ کیا، کہا سیدخلون جہنم داخرین، جو دعائیں نہیں کرتا اللہ رب العالمین ان قریب ایسے بندے کو ذلیل کر کے اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تو اس سے نقطہ کیا ملا؟ دعائیں نہ کرنا یہ جہنم میں جانے کا ایک اہم سبب ہے۔ اچھا، دعا نہ کرنا اور جہنم میں جانا، یہ دونوں کے بیچ میں لنک کیا ہے؟ کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے ایک بندہ جب اللہ رب العالمین سے دعا نہیں مانگتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خود کو اللہ رب العالمین سے بڑا سمجھنے لگا، نعوذ باللہ۔ ایک بندہ جب اللہ رب العالمین سے دعا نہیں مانگتا تو معنی یہ ہوا کہ انہ غنی عن اللہ، کہ اللہ رب العالمین سے بے نیاز ہو گیا، اسے اللہ رب العالمین کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تکبر میں آ کر وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنا چھوڑ دیتا ہے، گویا تکبر اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، اس تکبر کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے اٹھا کر کے جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو گویا دنیا کے اندر کتنا بھی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، دنیا کی سارے فیسلٹی اس کے پاس موجود ہو، لیکن پھر بھی وہ اللہ رب العالمین کا محتاج ہے، وہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دور نہیں جا سکتا۔ دنیا کا ہر انسان، ہر مخلوق اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں۔ چلو اس حدیث سے ایک اور نقطہ ملتا ہے، وہ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دعا ہی عبادت ہے، تو اسے کیا معلوم ہوا کہ دعا بھی ایک عبادت ہے۔ اچھا، جب دعا بھی ایک عبادت ہے تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے۔ جب ہم دعا مانگے تو کس سے مانگے؟ جب دعا ایک عبادت ہے، عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارا مسئلہ ایسا ہے، ہم نماز اللہ رب العالمین کے لیے پڑھتے ہیں، قربانی اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں، روزہ اللہ رب العالمین کے لیے رکھتے ہیں، حج اللہ رب العالمین کے لیے رکھتے ہیں، حج اللہ رب العالمین کے لیے ہم کرتے ہیں، لیکن جب دعا کا مسئلہ ہے تو ہم اپنے ہاتھوں کو غیروں کے دربار میں اٹھاتے ہیں، اپنے ماتھوں کو غیروں کے دربار میں جھکاتے ہیں۔ ہم بتاؤ کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں ہے؟ جب دعا بھی ایک عبادت ہے تو دعا کس سے مانگنی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ دعا میں بھی کرتا ہوں، دعا آپ بھی کرتے ہیں، بلکہ دنیا کے اندر کسی بھی کونے میں مومن جہاں بھی رہتا ہے وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، ٹھیک؟ اب سوال یہ ہے کیا ہماری ہر دعا اللہ رب العالمین کے پاس یہاں قابل قبول ہے؟ یا بالفاظ دیگر یوں کہیں، ہماری دعائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیا وجہ؟ فالٹ کہاں ہے؟ کوئی تہجد میں کر رہا ہے، کوئی جو دعا قبول ہونے کے جو اہم موقع ہے اس موقع میں دعا کر رہا ہے، کوئی اللہ رب العالمین کے سامنے رو رہا ہے، پھر بھی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر ہماری دعا میں کمی کیا رہ گئی؟ تو چلیے کچھ خامیاں، کچھ کمی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ تک نہیں پہنچ رہی۔
تو چلیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جب ہم دعا مانگیں، دعا مانگنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک انسان آیا، آ کر کے بیٹھا اور سیدھا اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنا شروع کر دیا. جب اس کی دعا ختم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس آدمی نے جلدی کی ہے. پھر بعد میں اس آدمی کو بھی اور پھر صحابہ کرام کو بلایا اور کہا کہ تم دعا کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور پھر جو چاہے تم اللہ رب العالمین سے مانگ لینا. تو اس سے نقطہ کیا ملا؟ دعا کا طریقہ یہ ہے، دعا مانگنے کا ڈھنگ یہ ہے کہ ہم دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر اس کے بعد جو مانگنا چاہے ہم اللہ رب العالمین سے مانگیں. یہ پہلی چیز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری دعاؤں کے اندر اخلاص نہیں رہا، خلوص ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی. بارہا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اخلاص کو پیدا کرنے کا حکم دیا. کہا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ تم اپنی عبادتوں کو خالص اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہوئے تم اپنے اللہ کو پکارو، اپنے رب کو تم پکارو، اخلاص کو پیدا کرو. اخلاص اتنی بڑی چیز ہے، اگر ایک کافر بھی اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ کافر کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے. جی، ایک کافر اگر اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے. دلیل آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. ایک مرتبہ ایک کشتی کے اندر کچھ لوگ سوار ہو کر کے جا رہے تھے اور وہ پورے کے پورے کافر تھے. ہوا ان کے فیور میں چل رہی تھی، ان کے موافق چل رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر میں ہوتا ایسا ہے کہ وہ ہوا ان کے مخالف چلتی ہے، کشتی ٹال مٹول ہونے لگتی ہے. تو ایسے وقت میں وہ خالص اللہ رب العالمین کو مکمل اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں. اللہ نے اسی کا تذکرہ فرمایا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کو اخلاص کے ساتھ پکارا اور انہوں نے اللہ سے وعدہ بھی کیا تھا. کیا؟ لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، جب ہم ساحل پر چلے جائیں گے، ہم مرنے سے اگر آج بچ گئے تو ہم توحید پرست ہو جائیں گے، ہم تجھ پہ ایمان لے کر کے آئیں گے. اللہ کو معلوم تھا کہ جیسے ساحل پہ جائیں گے پھر سے کفر کریں گے، یہ جیسے ہی سمندر کے کنارے پہنچیں گے وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں گے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے ان کو مرنے سے بچا لیا. کیوں؟ ان کی دعا میں اخلاص تھا. جب ایک کافر کی دعا میں اخلاص ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب ایک کافر کی دعا کو قبول کر سکتا ہے، میں اور آپ مومن ہیں، کیا ہم دعا کریں تو اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ کیا ہم اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارے تو کہ اللہ رب العالمین ہماری آواز کو نہیں سنے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا. ہماری دعا میں اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے whoever it may be, it doesn't matter, even if it is also asked to me with sincerity, then definitely I will accept that. اللہ کہتا ہے کون ہے میں نہیں دیکھتا، سامنے والا چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے اللہ کہتا ہے اس کی دعا کو میں سنوں گا. ہماری دعا کے اندر سنسیئرٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اخلاص کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اس اخلاص کے ذریعے سے مجھے ایک چیز یاد آئی، وہ یہ دور جاہلیت کے اندر کفار عام طور پر جب وہ اچھی حالت میں ہوتے تو معبودان باطلہ کی عبادت کرتے، جب مصیبت آتی تو فوراً اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر آ جاتے. جیسے ہی مصیبت آئی فوراً اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاتے. لیکن آج ہمارا ماحول ایسا ہے، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے جب مصیبت آئی تو ہم غیروں کی دربار میں جاتے ہیں. ہوتا تو ایسے تھا کہ کافر جب مصیبت آئی تو اللہ کی طرف آتے، آج ہم مصیبت آئی تو اللہ کو چھوڑ کر کفر کی طرف جاتے ہیں، غیروں کے دربار میں جھکتے ہیں، درگاہوں کی طرف ہمارا رخ کرتے ہیں، کسی پیر، کسی بابا یا پھر کسی ولی کی طرف ہمارا رخ کر لیتے ہیں.
یہ کتنی نادانی کی بات ہے. کافر اللہ کی طرف آتے تھے لیکن آج مسلمان اللہ کو چھوڑ کر کفر کی طرف جا رہا ہے. سدھرنے کی ضرورت ہے. یہ دوسری چیز، ہمارے دعا کے اندر اخلاص نہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہم دعا کریں تو مکمل توجہ کے ساتھ، مکمل یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں. ہم اللہ رب العالمین سے دعا ایسے مانگتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھاتے تو ہیں لیکن ہمارا دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے. ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں بیٹھے ہیں لیکن خیال نہیں ہوتا کہ ہم اللہ رب العالمین سے کیا مانگ رہے ہیں اور ہم اللہ رب العالمین کو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اور ہم اللہ رب العالمین سے کیا مانگ رہے ہیں، اس کا کوئی خیال نہیں. دعا کر کے دعا کر کے وہ الفاظ ہمارے زبان پہ چڑھ گئے ہیں. جیسے ہی ہم دعا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جیسے ڈیلی روٹین ہم دعا کرتے ہیں ویسے دعا کرتے ہیں اور دعا ختم کر کے مسجد سے باہر بھی چلے جاتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ رب العالمین سے مانگ کے باہر آ رہے ہیں. ہم دعا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں لیکن احساس نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے کیا مانگ رہے ہیں، اور اس چیز کا بھی احساس نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے کیا مانگنا ہے. مانگ کے باہر بھی چلے گئے لیکن احساس نہیں کہ ہم اللہ رب العالمین سے کیا مانگیں. کیا ایسی دعا اللہ رب العالمین قبول کرے گا؟ اور ہم دعا کرتے وقت اس نیت کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ دعا قبول ہوئی تو بھی ٹھیک ہے، نہیں قبول ہوئی تو بھی ٹھیک ہے. مانگنے میں کیا جا رہا؟ مانگنے میں ہمارا کیا جا رہا؟ اگر اللہ رب العالمین قبول کیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں قبول کیا تو بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جب ہماری دعاؤں پہ خود ہم لوگوں کو یقین نہیں ہے، ہماری دعاؤں پر خود ہم لوگوں کا اعتماد نہیں ہے تو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو کہاں سے قبول کرے گا؟ ہمیں خود بھروسہ نہیں ہے کہ ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی، ہمیں بھروسہ خود نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کہاں سے ہمارے دعا کو قبول کرے گا؟ جی اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، کہا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ جب تم اللہ رب العالمین سے دعا کرو تو مکمل یقین کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ تم اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگو. وَاعْلَمُوا، اور اس بات کو تم جان لو، ان اللہ لا یستجیب دعاء، اور اللہ رب العالمین ایسے دعا کو قبول نہیں کرے گا من قلب غافل لاہن، اللہ ایسی دعا کو قبول نہیں کرے گا جس کا دل اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے غافل ہو، جس کا دل و دماغ غافل ہو. ایک دم مذاق کے طور پر بیٹھ کر اللہ رب العالمین سے اگر دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں کرے گا. تو اس سے نقطہ کیا ملا؟ ہماری دعا کے اندر توکل اور یقین ہونا چاہیے. اور یقین کیسے؟ یونس علیہ السلام کی زندگی سے ایک اہم سبق ہم لوگوں کو ملتا ہے. کیا؟ جب اللہ رب العالمین یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پھنسا دیا، ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں جب ان کو رکھا گیا، ایک تو سمندر کے پورے گہرائی میں ہے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں یہاں پر بیٹھ کر اللہ رب العالمین سے دعا کروں تو اللہ رب العالمین سنے گا کہ نہیں سنے گا، میری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. کہ یونس علیہ السلام نے کبھی ایسا سوچا؟ کبھی انہوں نے ایسا تھنک کیا؟ نہیں. جبکہ تین اندھیروں میں بیٹھ کر انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی. ایک تو رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کا اندھیرا، اور تیسرا وہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. تین اندھیروں میں بیٹھ کر یونس علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین سے دعا کی، کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں پہ عرش پہ بیٹھے اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کی دعا کو سن لیا اور ان کو اس مصیبت سے نجات دے دیا. تو ویسا یقین ہماری دعا کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ اگر ہم ایسے لاکھ بھی دعائیں کریں، کتنی اہم چیزیں بھی اگر ہم دعاؤں کے اندر مانگیں، اگر ہماری نیت یہ ہے کہ اللہ قبول کرے گا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں قبول کرے گا تو بھی ٹھیک ہے، تو قیامت تک ہماری دعائیں قبول ہونے والی نہیں ہیں. یہ تیسری چیز. اور چوتھی چیز یہ ہے، جب اللہ رب العالمین سے مانگیں تو اللہ رب العالمین سے جب ہم مانگیں تو بڑی بڑی چیزوں کو مانگیں. اللہ رب العالمین سے مانگنے میں کنجوسی نہ کریں. ویسے تو ہم کنجوس ہیں لیکن دعا مانگنے میں بھی ہم کنجوسی کرتے ہیں. ہمارا دعا مانگنے کا سٹائل کیسا ہے؟ ہم اللہ سے جب دعا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو ہم دعا کیسے کرتے ہیں؟
اللہ اگر دن میں 2 وقت کھانا نہ ملا تو بھی ٹھیک، لیکن ہم لوگوں کو بیماری سے دور رکھنا. میرے 2 لاکھ روپے کا قرض ہے، اگر وہ ختم ہو گیا تو بس کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس مکان نہیں ہے، اگر ایک گھر میں اگر بن لیا تو میرے لیے کافی ہے. اللہ میرے لیے اولاد نہیں ہے، اگر ایک اولاد ہو گئی تو کافی ہے، مجھے اور کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. کیا ایسی دعائیں مانگیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے دعاؤں کو قبول کرے گا؟ اگر ہم اللہ رب العالمین سے مانگنے میں کنجوسی کریں گے تو اللہ رب العالمین دینے میں کنجوسی کرے گا. اگر ہم دل کھول کر اللہ رب العالمین سے مانگیں گے تو اللہ رب العالمین بھی اپنا ہاتھ کھول کر دے گا. کیا ہم ایسے مانگیں؟ دیکھو دعا مانگنے کا طریقہ کیسے ہونے چاہیے، کیسے مانگیں. اب دیکھیں سلیمان علیہ السلام ہی آج تو اللہ سبحانہ و تعالی انہوں نے کیا مانگا تھا؟ اللہ رب العالمین سے انہوں نے کیا مانگا تھا؟ میں اللہ سبحانہ و تعالی give me that kind of kingdom nobody never ever had in this universe. اللہ مجھے ایسی بادشاہت دینا، ایسی حکومت دینا جو دنیا کے اندر کسی کو نہ ملی ہو. اور اللہ نے انہیں ویسی حکومت بھی عطا کیا تھا. ہواؤں پہ ان کا راج تھا، جنوں پہ ان کا راج تھا، اور مخلوق کی زبان وہ سمجھتے تھے. کیسی بادشاہت! اور اللہ رب العالمین نے کتنی نعمتوں سے ان کو نوازا تھا. لیکن آج ہم دعائیں کیسے مانگتے ہیں؟ اللہ 2 وقت کھانا نہیں دیا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن بیماریوں سے ہم لوگوں کو دور رکھنا. 2 لاکھ کا میرا قرض ہے، اگر وہ پھٹ گیا تو مسئلہ ختم، مجھے اور کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس مکان نہیں ہے، ایک مکان اگر ہو گیا تو بس کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، ایک اولاد مل گئی تو کافی ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. کیا اللہ رب العالمین 3-4 اولاد دینے پہ قادر نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العالمین رزق دینے کے ساتھ ساتھ صحت دینے پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے؟ ہم ایک مکان کی دعا کرتے ہیں، کیا اللہ رب العالمین 10 مکان دینے پر قادر نہیں ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ہم کنجوس ہیں، کنجوسی کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے مانگتے ہیں. اسی لیے مانگنے میں کبھی کنجوسی نہیں ہونی چاہیے. ایک اور بہترین مثال، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، وہ ایمان لے کر کے آئیں تو فرعون نے کہا، اب فرعون کا دعویٰ تو یہ تھا، انہیں کہا، فرعون کا دعویٰ یہ تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں رب ہوں. وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں رب ہوں، وہ چاہتا یہ تھا کہ سارے لوگ اس کی عبادت کریں. اب ہوا یہ کہ اس کی بیوی ایمان لے کر کے آئی، اور فرعون نے آسیہ سے کہا کہ دیکھو اگر تم ایمان کو نہیں چھوڑو گی اتنی بری سزا دوں گا، اتنی بری سزا دوں گا کہ پوری قوم کے لیے تم ایک مثال بن جاؤ گے، اتنی بری سزا دوں گا. تو ان کی بیوی نے اسلام کو چھوڑنے سے انکار کر دیا. تو اس کے بدلے میں فرعون نے سزا یہ دیا کہ سلاخوں کو آگ کے اندر اس کو پگھلایا گیا، اور ان سلاخوں کو اٹھا کر کے آسیہ بنت مزاحم کے ہاتھ اور پیر کے اندر ٹھوک دیا گیا. زمین پہ لٹایا گیا، لٹا کر کے ان کے ہاتھ اور پیروں کے اندر ان کیلوں کو ٹھوک دیا گیا. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ آسیہ بنت مزاحم اللہ رب العالمین سے دعا یہ کرنا تھا کہ اللہ مجھے فرعون کے ظلم سے بچا لے، یا مجھے درد ہو رہا مجھے اس درد سے نجات دے دے. لیکن نہیں، انہوں نے اللہ رب العالمین سے کیا دعا کی تھی؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے بدلے میں تو میرے لیے گھر بنانا. وہ بھی کون بنانا؟ تو بنانا. کہا عندک، تیرے پاس. دیکھیں دعا مانگنے کا سٹائل کیسا ہے. اور اللہ رب العالمین کو الفاظ اتنے پسند آئے کہ اللہ نے اس کو قرآن کے حروف بنا دیا، قرآن مجید کی آیت بنا دیا. کہا اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. انہوں نے دعا یہ نہیں کی کہ اللہ تو جنت میں میرے لیے گھر بنوا، نہیں. انہوں نے کیا دی؟ انہوں نے کیا دعا کیا؟ اللہ تو گھر بنا، تو بنانا. کیوں؟ دنیا کے اندر کتنا بھی بڑا مستری کیوں نہ ہو، اس کی کاریگری میں نقص ہو سکتا ہے. جب اللہ رب العالمین کسی چیز کو بنائے تو بتاؤ کہ اس کی کاریگری میں نقص ہو سکتی ہے؟ نہیں. اسی وجہ سے آسیہ نے پوچھا تھا اللہ میرے کو گھر بنا. وہ بھی کون؟ تو بنا. وہ بھی کہا اندا کا، تیرے پاس، تیرے سے دور جانا نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ تو میرا پڑوسی بن جا. یہ دعا کرنے کا سٹائل ہے. ایسے مانگے دعا. ہم ویسے تو کنجوس ہیں، لیکن دعا مانگنے میں بھی ہم کنجوسی کرتے ہیں. تو کنجوسی کو چھوڑے، دل کھول کر اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں. ایک تو یہ چیز. اب ایک آخری چیز یہ ہے
کہ جب ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد مکمل یقین ہو کہ ضرور بضرور وہ ہماری دعائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو کر کے رہیں گی۔ اگر ہمارے دعاؤں کے اندر توکل نہیں ہے، اگر ہمارے دعاؤں کے اندر یقین نہیں ہے، تو ہماری دعائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کبھی قبول ہونے والے نہیں ہیں۔ تو لہذا یہ چند نکات تھے، جب ہم دعا کرتے وقت اگر ان چیزوں کا خیال رکھیں، اگر ان چیزوں کو ہم اپنی دعاؤں کے اندر شامل کریں تو ضرور بضرور انشاءاللہ ہماری دعائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ یہ چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے، ان چیزوں کی کمی کی وجہ سے ہماری دعائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ تو دور کی بات، ہماری دعائیں مسجد کے چھت تک بھی نہیں جا رہی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ تو دور کی بات ہے، ہماری دعائیں مسجد کے چھت تک بھی نہیں جا رہی۔ تو لہذا جن چیزوں کو بتایا گیا ان کو اپنی دعا میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اخلاص کے ساتھ، توکل کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔